آپ نے کہا کہ ٹرمپ کی جو مقبولیت کا گراف نیچے گر رہا ہے، تو ہمارے پاس جو ایک لیٹسٹ ان کی مقبولیت کے بارے میں سروے آیا ہے جو اے پی نے جاری کیا ہے، اس میں جو ان کا اپروول آن اکانومی فالز ان اے پی این او آر سی پول شوئنگ نیو وارننگ سائنز آف پریزیڈنٹ، اور یہ ٹرمپس اپروول ریٹنگ آن دی اکانومی ڈراپ ٹو 30% ان اپریل فرام 38% ان مارچ. اور پچھلے سال جو ہے نا یہ اپروول ریٹ جو ہے یہ پچھلے سال مارچ 2025 میں یہ 40% تھا، جو اب گر کے 30% پہ آ گیا ہے. تو ایئر مارشل ارشد ملک صاحب، یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ان کی مقبولیت کا گراف نیچے گرا ہے تو اس کو بھی وہ بحال کرنے کے لیے ان کو ضرورت ہے اس وقت امن معاہدے کی؟ دیکھیے، یہ تو بحال نہیں ہونا، اس کی دو تین وجہ. یعنی کہ مقبولیت کا گراف واپس نہیں آئے گا؟ نہیں، یہ واپس نہیں آنے لگا. اس کی دو تین وجہ بڑی، جیسے مشاہد بھائی کہ ان کو جلدی، بلکہ ایک امریکن جو تھنکنگ ہے وہ بھی ایک فٹافٹ اس رزلٹ میں اورینٹڈ ہے ون. اور جبکہ دوسری طرف کے جو ہیں وہ بڑے ڈیپ تھنکنگ لوگ ہیں، پی ایچ ڈی پڑھے لکھے لوگ ہیں. جبکہ اس طرح سے آپ نے پراپرٹی ڈیلر کو لے کے آ گئے ہیں، یا آپ نے معذرت ہوں، انہوں نے ایک فاکس نیوز کا رپورٹر لا کے بٹھا دیا. تو یہ کوئی سنجیدہ گفتگو کرنے کے لیے تو لوگ نہیں ہیں، اسٹیٹسمنٹ تو نہیں ہے. فاکس نیوز کا اینکر جو کہ ان کا سیکرٹری ڈیفنس ہے، جی نہیں، وزیر جنگ جس کو کہتے ہیں، اور جو شوشا ماننے آ جاتا ہے، پیٹ ہیکسٹ جو ہے وہ جو دوسرے والے ہیں، ان کی بھی کوئی سفارتکاری کا تو کوئی ایسا. سو ایک کلچرل شاک ہے جو کہ دوسرا، وہ اتنے جو جے ڈی وینس صاحب ہے وہ بھی اتنے پریشر میں رہتے ہیں کہ کل کہاں جب ہم سارے سو جائیں گے تو رات کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کوئی اور ٹویٹ نہ سٹ دیں. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان کی ٹویٹس دیکھیں، ان کی 8 ٹویٹس ہیں جو رات کو ایک رات میں آئی ہیں، بٹوین فیو آورز. سو دیٹ مینس کہ جو ٹیم مذاکرات کے لیے آتی ہے اس کے اوپر بھی دباؤ ہے. اب کمپیریٹیولی جو ایرانی ٹیم ہے، یہ کہنا بالکل مغالطہ ہے لوگوں کا کہ اندر منتشر ہیں. دے آر ویری مچ یونائٹیڈ، ان کے پاس دباؤ کوئی نہیں ہے. اینڈ دین جیسے تیمینہ آپا نے کہا کہ آپشن کیا ہے، آپ کے شہداء ہو گئے، آپ کے بچے شہید ہو گئے، آپ کے ہسپتال تباہ ہو گئے، بریجز تباہ ہو گئے، تو اب آپ کس بات پہ سرنڈر کر دیں ٹیبل پہ بیٹھ کے؟ تو بالکل ٹھیک وہ سٹانس ہے ان کا، اپر ہینڈ کے ساتھ آ رہے ہیں اور ایک اسٹریٹجک اورینٹیشن کے ساتھ آ رہے ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو وہ ہے، جو آپ کا سوال تھا، میرے خیال میں واپس نہیں آنی. ان کا مواخذہ ہی ہونا ہے بہت جلد مڈ ٹرم کے بعد. اچھا، یعنی کہ آپ کو لگتا ہے ان کی امپیچمنٹ ہوگی. اچھا، لیکن ہم جو ہے ایران اور امریکہ کے جو مذاکرات کا جو سیکنڈ راؤنڈ ہے اسی پہ فوکس کرتے ہیں. تو تہمینہ جنجوہ صاحبہ، آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے کہ مذاکرات کا جو دوسرا راؤنڈ ہوگا، اگر جمعے کو ہو جاتا ہے اسلام آباد میں، تو کوئی کمپریہنسو ایگریمنٹ جو ہے وہ اس پہ پہلے سے کام ہو چکا ہوگا؟ کمپریہنسو ایگریمنٹ کی آپ توقع کر رہی ہیں، یا صرف کوئی ایم او یو جو ہے اس پہ ایگریمنٹ ہوگا؟ دیکھیے، کمپریہنسو اگریمنٹ جو ہوتا ہے اس میں بہت کچھ شامل ہوتا ہے، بہت لیگل ورک ہوتا ہے. ان کی میرے خیال میں جو امریکن سسٹم میں ان کی پارلیمنٹ وغیرہ جو ہے، کانگریس وغیرہ کی بھی اپروول وغیرہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ اگر ہو جائے کہ جس میں میرے خیال میں سب سے پہلے ریشنالٹی اگر پریویل کر جائے اور ڈی ایسکلیشن ہو جائے تو وہ بہت بہت اچھا ہوگا. اس میں دوسرا یہ کہ امریکہ نے دیکھ لیا ہے کہ ایسکلیشن ڈومیننس وہ جو کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایران کو فورس کرے سرنڈر کرنے کو، تو وہ تو نہیں ہونے والا. اور اس کی وجہ سے امریکہ بھی شاید اگر ریئلسٹک ہوتا ہے، ریشنالٹی جیسے انہوں نے کہا کر لے، تو اس میں بہتر یہی ہوگا. اور تیسری بات جو ہے، اس وقت ٹرمپ کو کیا چاہیے؟ اس وقت ٹرمپ کو یہ چاہیے کہ وہ کسی نہ کسی طرح ڈکلیئر کرے وکٹری اور واک کر دے، اور اب واک اوے کر لے. جس طرح بش صاحب نے اس پہ آئزنہاور پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ختم ہو گئی جنگ، عراق کے خلاف اور چل پڑے تھے، حالانکہ مسائل اس وقت بھی تھے. تو ڈکلیئر وکٹری کرنا، واک اوے کرنا اس کے لیے بہت ضروری ہے اس وقت ٹرمپ کے لیے. لیکن اس میں پرسنالٹی کا ایشو یہ ہے کہ وہ اگر وکٹری ڈکلیئر کرتے کرتے کچھ زیادہ بہت بڑکے مار گئے تو پھر ایرانیوں کے لیے مشکل ہو جائے گا. آف کورس ایرانیوں کے لیے اس وقت ضروری ہے ہرموز اور سینکشنز کو ہٹانا. تو وہ سینکشنز کو کس طرح ہٹایا جائے گا وہ بھی گفتگو کا حصہ ہوگا میرے خیال میں، کیونکہ سینکشنز جو تو آہستہ آہستہ ہٹائی جائیں گی
اور باقی جو پیسے جو ہیں ایران کے باہر پڑے ہوئے ہیں ان کو واپس وہ بھی چاہیے، بیکاز ان کو ری بلڈ کرنا ہے. اب وہ جو پہلے تو ہمیشہ سے کہتے تھے، لیکن اب ری بلڈ کرنا ہے. اتنی شدید جنگ کے بعد ان کے لوگ بہت مشکل میں، اکنامک ڈفیکلٹیز بہت ہیں. تو اگر ان کچھ چیزوں میں کوئی پیش رفت ہو جائے اور کوئی تھوڑی بہت دونوں امریکہ اور ایران کے درمیان تھوڑی جو وہ ہے مس انڈرسٹینڈنگس وغیرہ کم ہو جائیں تو یہ بہت بڑی پیش رفت ہوگی. یہ کہنا کہ کوئی بہت بڑا اگریمنٹ ہو جائے گا یہ ذرا مشکل ہے، بکاز ڈپلومیسی ایسے نہیں ہوتی. ڈپلومیسی ٹیکس ٹائم، understanding, hard work and appreciation of each other's points of view. اچھا، اب آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ڈپلومیسی جو ہے وہ اتنی جلدی نہیں ہوتی، اور ویسے بھی ایران یہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی ہمارا ایگریمنٹ ہوگا امریکہ کے ساتھ اس کو یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل کی انڈورسمنٹ بھی چاہتی ہے، اور یقیناً اس کے لیے بھی کافی وقت چاہیے. لیکن ایک سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ٹرمپ نے یہ سیز فائر کو ایکسٹینڈ کیا تو اس کے بعد جو ایران کا ریئیکشن آیا، کالیباف صاحب کے ایڈوائزر ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم ایک ہارے ہوئے شخص سے نہ تو ڈکٹیشن لیں گے اور نہ ہی اس کی زبان پر اعتبار کرتے ہیں. تو یہ جو ایران کے موقف میں اتنی سختی پیدا ہوئی ہے، اس کی آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے؟ دیکھیے، ایران جو ہے اس کو شاید سختی پیدا بھی کرنی اپنے ڈومیسٹک آڈینس کے لیے تھی، بیکاز اس کے لیے مشکل ہے اتنا کچھ ڈسٹروائے ہونے کے بعد اگر وہ جمعے کو کہہ دیں کہ ہماری اگریمنٹ ہو گئی ہے تو اس کا بڑا مشکل ہو جائے گا ان کے عوام کے لیے. تو یہ ایک دس از اے پارٹ آف دا میسیجنگ جو کر رہی ہے حکومت، ایرانی حکومت، بیکاز ان کو ایک تو اعتبار نہیں ہے. اعتبار اگر آئے گا، کچھ آئے گا سامنے تو اس کو بھی سیل کرنا ہے اپنے ملک میں، تو وہ بھی بہت ضروری ہے. وہ بھی ریئلسٹک ہیں، ان کی بھی ضرورت ہے. اس وقت جو جنگ کا ختم کرنا وہ تمام خطے کی، تمام جو ممالک خطے میں ہیں، ایران کی اور یو ایس کی بہت ضرورت ہے، ریجنل کنٹریز کی بھی بہت سخت ضرورت ہے. تو وہ پیس جو ہے وہ چونکہ ضرورت ہے، اس لیے ایران کو کچھ نہ کچھ موومنٹ فارورڈ کرنی پڑے گی. حالانکہ انہوں نے بہت موومنٹ فالو کی ہے. اور جو آپ بھی، میں ذرا زیادہ آگے بڑھ رہی ہوں، لیکن یہ ہے کہ ایران اور یو ایس دونوں کو اس سے ایک آف رامپ چاہیے، اور اس میں نیوکلیئر ایشوز پہ، اسٹریٹ آف ہرموز اینڈ ریپریشنز. اب پتہ نہیں ریپریشنز کس طرح ہوں گی، یوزر چارجز تھرو ہرموز ہوگی، ایسٹ ڈی فریز اور سیکیورٹی گارنٹیز چاہیے ہوں گی. انہوں نے کہا ہے کہ یہ سیکیورٹی گارنٹیز انڈر رائٹ ہوں بائی دی UN سیکیورٹی کاؤنسل. تو وہ چونکہ اگر کوئی ایسی بات ہوئی اور امریکہ تیار ہوا تو پھر میرے خیال میں سیکیورٹی کاؤنسل کا سیشن بلانے میں دیر نہیں لگتی. صرف یہ کہ وہ کس طرح اس کے اوپر کیا ریزولوشن آئے گی، کیا ہوگا، اس پہ کچھ 1-2 دن لگ جائیں گے. لیکن میرے خیال میں اگر امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو UN سیکیورٹی کاؤنسل کو انڈر رائٹ کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی. ٹھیک ہے. اچھا مشاہد صاحب، اس میں ایک اور جو لوگ ایک نقطہ اٹھا رہے ہیں کہ جناب ایکچولی ایران جو ہے نا، اس کے موقف میں سختی پیدا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ قم سے کچھ جو ان کے ریلیجیس علماء ہیں وہ اب کہہ رہے ہیں جی کہ استعماری طاقتوں کے سامنے سرنڈر نہیں کرنا. اور اب وہ جو آیت اللہ علی خامنئی صاحب پہلے جو نیوکلیئر ہتھیار بنانے کے خلاف فتویٰ دے چکے تھے، تو اب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں. تو اب ایران جو ہے اس کو نیوکلیئر ہتھیار بنانے چاہیے. تو وہاں پہ ہارڈ لائنرز اور ماڈریٹ کی لڑائی چل رہی ہے اور ایران اس میں پھنس گیا ہے. اس میں کتنی صداقت ہے؟ ناٹ ایٹ آل. ایران میں بڑی اسٹریٹجک کلیئرٹی ہے، ان کو بڑا کلیئر ہے، ان کا سسٹم ایسے اکٹھا ہوا ہے. اور بلکہ ٹرمپ نے ایک کام جو کیا ہے نا اس جنگ کی وجہ سے، ایرانی قوم کو اکٹھا کر دیا ہے اور ایرانی قیادت کو بھی اکٹھا کر دیا. اگر پہلے اختلافات کوئی تھے، اس میں کلیئر ہے. وہ کلیئر ہے کہ جی ہم نے دفاع کیا ہے، ہم نے اپنا مزاحمت کی ہے، وہ کامیاب رہی ہے. امریکہ ناکام ہو گیا ہے، اسرائیل ناکام ہو گیا ہے، ہمارا اپر ہینڈ ہے. اب بات کرو تو آن دا برابری کی بیسس پر. اور کیا لفظ استعمال کرتے ہیں ہر وقت، ود ڈگنیٹی اینڈ رسپیکٹ. اور اس میں ایک اور چیز میں کہہ دوں، یہ ٹرمپ نے بھی جو کیا ہے بڑا امپورٹنٹ بات ہے
کہ اس دفعہ انہوں نے سیز فائر کا ہے انڈیفینیٹلی ایکسٹینڈ ہوا ہے, ٹائم فریم نہیں دیا. سو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ انہوں نے اس کو غیر معینہ مدت کے لیے کر دیا ہے, اور اس لیے اپنے جس طرح نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کا سیز فائر جو ہے وہ کئی ڈیکیڈ سے چل رہا ہے, 70 سال سے چل رہا ہے. 70 سال اٹس دی لانگسٹ سیز فائر ان دی ورلڈ. ابھی تک وہ حالت جنگ میں ہے ٹیکنیکلی, جولائی 53 میں ہوا تھا وہ سیز فائر, تو اب 73 سال ہو گئے ہیں بائی دی وے. تو اس حوالے سے ایران از ویری کلیئر. صرف یہ ہے کہ امریکہ جو ہے اس میں اختلافات ہو سکتے ہیں یو ایس کے اور نیتن یاہو کے. ایشو ان کا ہے کہ اسرائیل لابی کے ساتھ تک کنٹرول کرتی ہے, اور اسرائیل لابی جو ہے پہلی دفعہ تھوڑی سی لگام لگائی ہے جب اس نے کہا کہ اسرائیل از prohibited from bombing لیبنان. اس نے پہلی دفعہ ڈنڈا دیا اس نے نیتن یاہو کو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایرانی تیار ہیں اس وقت, ایرانی بڑے پریگمیٹک ہیں. بلکہ جو فرق یہ آیا تھا کہ جو امریکن ٹیم آئی تھی وہ تو حیران ہوگی, ان کی تیاری کوئی نہیں تھی. ان کو تو جیسے ٹھیک کہا انہوں نے, وہ جو پراپرٹی ڈیلر تھے وہ تو کوئی پلاٹ بیچنے خرید و فروخت میں بزی ہیں, کشنر اور وٹکاف, ان کو کیا پتا. اور ایران کے تو 71 ممبرز ڈیلیگیشن آیا تھا, ایک انجر پنجر جانتا ہے. یہ ایکسپرٹس ہیں نیوکلیئر کے, یہ انریچمنٹ کے ہیں, یہ جو ہیں سینکشنز کے ہیں, یہ جو جس نے پیسہ کتنا دینا ہے سارا کچھ ہے. تو 80% تو ایگریمنٹ تیار ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پیچیدہ چیز نہیں ہوگی, اور اس میں وہ اصل چیز ہوگی. دو چیزیں ہیں کہ ایک تو ایران سمجھتا ہے کہ یہ دھوکے باز ہے ٹرمپ, اس کا دین ایمان کوئی نہیں, اور اس کا پینترا بدل جاتا ہے. اور دوسرا ہے گارنٹیز جو آپ نے بات کی, جو تیمینہ صاحب نے بھی بات کی, اس کے لیے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی فل پروف گارنٹیز ہونی پڑیں گی کہ آئندہ 3 دفعہ دھوکہ دے چکے ہیں نا وہ 2 جنگوں میں, اور پھر اب جب اسٹریٹ آف ہارمز کا ہوا تو ان کا جی بلاکیڈ کر دیا. تیمینہ جنجوعہ صاحبہ نے واضح کر دیا کہ UN سیکیورٹی کونسل کی انڈورسمنٹ کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے,